السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ تین بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا دوں اپنے شرکاء کا تعارف کرانے سے پہلے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 اگست کو جب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تو میں سمجھے شاید ان سے غلطی میں ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ 5 اگست جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے، اور 5 اگست پوری دنیا میں جو ہے وہاں احتجاج ہوتا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں بھارت کی جو ظلم ہے کشمیر کے اندر اہل کشمیر کے ساتھ، اس کے خلاف آپ نے اس دن اپنی کال رکھ کے آپ نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ لوگ نکلے نہیں ہیں، آپ کی تحریک ناکام ہوگی، لیکن آپ نے بھرپور کوشش کی کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس دن وہ اٹھ کر سامنے نہ آ جائے۔ اب جب پورا پاکستان جھنڈے لہرا کے پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے منانے میں مصروف ہوگا، آپ کی کال آ گئی 14 اگست کو احتجاج کرنے کی۔ اگر یہ لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں تو پاکستان کا دشمن کون ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے جو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی اہم وزٹ ہوتا ہے، جب بھی پاکستان میں کوئی اہم کانفرنس ہوتی ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے علاقے کی جو فیوچر ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے، تو اس دن ایسی کوئی تحریک کا اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے یا پھر آپ اسلام آباد کی طرف چہل قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ حیدر علی پاکستان کا ایک ینگ کرکٹر ہے جس کو مانچسٹر میں پولیس نے اریسٹ کیا، اور پولیس نے کہا کہ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کسی لڑکی کو ریپ کیا تھا۔ اب جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لڑکی سے اس کا تعلق ضرور تھا، دونوں کی آپس میں کسی بات پہ انبن ہوئی، لڑائی ہوئی، اور وہ لڑکی اس کو بار بار بلیک میل کر رہی تھی فون کر کے۔ حیدر نے کہا کہ میں پولیس کے پاس چلا جاؤں گا اگر اب تم نے مجھے کال کیا۔ وہ لڑکی پہلے چلی گئی، اس نے اس کے اوپر الزامات لگا دیے، پولیس نے آ کے اریسٹ کر لیا، اب خیر اس کو ریلیز کر دیا، لیکن 2 ہفتے تک اس کو مانچسٹر چھوڑنے پہ پابندی ہے کیونکہ وہاں پہ اس کا کیس ہونا ہے۔ پی سی بی نے اس کو فوری طور پہ معطل کر دیا، نہ کہ پی سی بی گیا اس کے پاس اور جا کے اس کے لیے کیس لڑتا اور اس کو بتاتا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا صرف ایک کسی کے الزام پہ وہ بھی ناانصافی ہے، لیکن ہمارے ملک میں الزام تراشی ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہم فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، کسی پہ بھی ہم بغیر نام کے کوئی ویڈیو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس نے قتل کیا ہوا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر اونس آ جاتا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو بتاتا رہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے، بکواس ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ڈیمیج کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو انڈین ایئر چیف کا ایک مضحکہ خیز بیان آیا، باقاعدہ بالی ووڈ سے وہ جڑا ہوا بیان لگتا ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کے اتنے طیارے گرائے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب بھی خواجہ آصف نے دے دیا، جبکہ خواجہ آصف کو ابھی کسی کو بھی جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ خواجہ آصف کو تو پہلے ہمیں جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بہت سے بیوروکریٹس ہیں جو پرتگال کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہیں، تو میں نے خواجہ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی پہلے ان کے نام تو بتاؤ ہمیں اور ان کو فارغ تو کرو۔ تو آپ حکومت بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ایسی لوز سٹیٹمنٹس کیوں ایشو کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال ہندوستان کی اور امریکہ کی جو ٹیرف وار ہے اور جو ٹریڈ وار ہے وہ اب نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے۔ آبویسلی اس کا فال آؤٹ پورے ریجن میں ہوگا، لیکن کیا پاکستان اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ کیا پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں؟ ہم وہ گیپس فل کر سکتے ہیں جو انڈیا کی وجہ سے کریٹ ہوں گے؟ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس 3 لوگ آج موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ، سینیٹر کامران مرتضیٰ، JUIF سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب رضا ہارون پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور اختیار ولی خان مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، شہباز شریف صاحب کے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ رضا ہارون صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو 3 ایشوز بتائے ہیں۔ پہلا تو مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بتا دیں یار میں اس پارٹی کو کیسے مان لوں کہ یہ پاکستان کی بلکہ یہ میں جو ہے نا کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کی امامت میں اور مولانا فضل الرحمان کی امامت میں بڑی نمازیں بھی پڑھی ہیں PTI کے لیڈرز نے، اب واقعی اب جناب سینیٹر صاحب ان لوگوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں یا پاکستان کا حق میں سمجھتے ہیں ان کو، ان کی جو حرکتیں ہیں اس کے بعد؟ ان کے یہاں کنفیوژن ہے پاکستانی، تو دیکھیے میں اتنا بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ کسی کو جو ہے نا سٹیزن شپ سے جو ہے معروم کر دوں، مگر کنفیوژن ہے ان کے یہاں۔ اور وہ کنفیوژن جو ہے نا وہ
بہت سی جگہوں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ ایون جو ہے نا وہ جب احتجاج کی کال دیتے ہیں ان ڈیٹ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ اس سے کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں مگر میں جو ہے اس کو نرم ترین الفاظ میں کنفیوژن نہیں سمجھتا ہوں. یہ کسی سے بات کرتے ہیں وہاں کنفیوژن ہوتا ہے. پارٹی ٹو پارٹی جب بات ہو رہی ہوتی ہے ایک دوست کوئی بات کر کے جاتے ہیں دوسرے دوست کوئی اور بات کر لیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات کو بجائے بنانے کے اکثر بگاڑ دیتے ہیں. اور یہ بھی اب رائے بن رہی ہے کہ یہ بگاڑا شاید بالکل ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں اور یا پھر کوئی اگر بات چیت میرے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے تو کوئی تیسرا دوست جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ ایریل فائرنگ شروع کر دیتا ہے یا افیکٹو یا ان افیکٹو فائرنگ شروع کر دیتا ہے جس سے بات بگڑ جاتی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ معاملہ ہے. اس کو میں اس سے زیادہ مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا مگر یہ چیزیں ہیں کنفیوژن کے ساتھ. رضا ہارون آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین بھی یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہم یہ تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مبشر بھائی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پہ بانی کی طرف سے جس طرح کی ڈیٹس آتی ہیں یا جن مواقع پر وہ احتجاج کرتے ہیں وہ بڑے ہمارے قومی مفادات سے جڑے ہوئے اوکیزنز ہوتے ہیں یا ہماری قومی دن ہوتے ہیں. اب 14 اگست کو ظاہر ہے ساری قوم سیلیبریشن منا رہی ہوگی. بیسیکلی وہ ہے ہی آزادی کا دن ہمارا اور اس روز جو ہے سب نے اس کو قومی دن کی ایسے سے منانا ہے. آپ مجھے بتائیں سیلیبریشن کے دن کون احتجاج کرتا ہے؟ وہی احتجاج کرتا ہے جس کو اس دن خوشی نہ ہو مذمت کو ان سے جواب لینا چاہیے کہ آیا دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ. اب دیکھیں اگر مثال کے طور پہ 5 اگست کی بات لیں مبشر بھائی تو 5 اگست ہے یوم استحصال کشمیر یعنی جو انیکس کر لیا گیا تھا. جب وہ کیا گیا تھا جب تو بانی نے احتجاج نہیں کیا. جب تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کے جمعے آدھے گھنٹے خاموش کھڑے رہنا ہے. مطلب جب یہ واقعہ ہوا تو ان کی طرف تھا اور اس کو منانے کا دن ہے کہ آپ احتجاج کریں گے کھڑے. تو ایک کنفیوز لیڈرشپ ہے اور مجھے تو لگتا ہے اگر 14 اگست کو بھی مجھے پورا یقین ہے یہ ناکام ہوں گے پاکستان کے لوگ ان کو ناکام کریں کوئی اچھا نہیں سمجھے گا. ابھی اگلی ڈیٹ آپ دیکھیے گا 6 ستمبر کی دیں گے یہ پھر 7 ستمبر کی دیں گے یہ نیشنل ڈے چنیں گے پھر 25 دسمبر کی دیں گے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ ہسٹری ماضی قریب میں آپ دیکھیں ایس سی او کی کانفرنس ہو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا ہو امریکہ کے اندر کیمپین چلانی ہو ابھی ریسنٹ اشتہار دیکھیں آپ اس اشتہار میں کیا مغلظات بکی گئی ہیں اور کس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ میں تو ہمارا لیڈر تو امریکن انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے والا آدمی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر یا تو دانستہ طور پہ کر رہے ہیں لیکن اگر نادانستہ طور پر بھی کر رہے ہیں تو بڑا کوشچن مارک ہو جاتے ہیں. میں ان کی پیٹریوٹزم پہ شک نہیں کرتا لیکن ان کے ڈیسیجنز پہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے. پرابلم ایک اور ہے رضا ہارون صاحب اگر میں سچ بولوں تو سچ یہ ہے کہ آپ کی جماعت دیگر جماعتیں مثلا کراچی میں آپ بیٹھے ہیں کراچی کی مثال لے لیتے ہیں بالکل فیل ہو چکی ہیں. یا لوگ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں یا ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے سپورٹر ہیں وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو کوئی بھی ہو اور جماعت وہاں پہ آپ لوگ ابھی تک لوگوں کو یہ باور کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ یار ہم تمہارے حقوق کی پاسداری کر سکتے ہیں یا تمہاری ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا چلیں میں نے یہ آپ کی بات چلیں بالفرض آپ کے آرگیومنٹ کو ہم مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب نہیں ہے؟ نہیں اس کے علاوہ کیا اس کا آپشن ہے مطلب آپ کے یہ ہے کہ پاس؟ تحریک انصاف اس کا مطلب ہے مان لے تحریک انصاف کو آزادی ہے کہ وہ کھیلے ہمارے قومی دنوں کے ساتھ. کیا اس نہیں کو یاد ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پاپولیرٹی کیا اس کوئی کو لائسنس ہے مبشر بھائی نہیں کہ آپ میں کچھ اور تمام کہہ اصول رہا و ہوں. ضوابط سے دو باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں تحریک انصاف کے اوپر بین ہونا چاہیے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اب اس سے ہٹ جائے لوگ جو ہیں ان کو کنونس کرنا تو سیاسی لوگوں کا کام ہے نا. وہ آپ لوگ نہیں کنونس کر سک رہے میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں مبشر بھائی کر رہے ہیں بہت حد تک سچویشن نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے تحریک انصاف کی کال پہ لوگ باہر اکٹھے تھے ویسا نہیں ہے. آہستہ آہستہ لوگ کنونس ہو رہے ہیں. پھر ہمارا میڈیا بھی دیکھیں نا میرے بھائی مطلب ہر چیز پہ جو پروگرام ہونا ہے تحریک انصاف پہ ہی ہونا ہے. بھائی کر رہے ہیں 14 اگست کو کر رہے ہیں ہر چیز پہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں جیل کے باہر کون کھڑا. تو اگر میڈیا بھی ساری رات ناٹ یو مبشر بھائی آپ تو بڑے آبجیکٹو پروگرام کرتے ہیں لیکن اگر آپ 7 سے رات 11 بجے تک ہر طرح کی اوٹ پٹانگ
وی لاگ اور خبر اور پتہ نہیں کون سے ذرائع سے خبر پہ اگر پروگرام کرنا ہے وہ ہمارے پروگراموں میں بچے نہیں بتا رضا رہے بھائی یہاں پہ ہمارے. میں آپ کو تو کھل جب کر آپ آن سارا کا ایئر ایک سارا بات بتا رہا دن ہوں. میڈیا میں یہی کرتے رہیں گے تو نون لیگ کیا والے کریں گے؟ ڈرتے ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے, پیپلز پارٹی والے گھبراتے ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے, تو اب کیا کریں, کس کو لائیں, کس کا بینڈ بجے گا؟ وہ صرف آپ سے گھبراتے ہیں, میڈیا سے نہیں کرتے, آپ سے تو خیر ہر کوئی گھبراتا ہے. بڑی مہربانی ہے آپ آپ کی. اپنی بات نہ کریں, تو سچ باقی بول لوگوں لیں کو کہ نا, سچ بول لیں تھوڑا سا. اپنا اختیار ولی صاحب ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں؟ اختیار ولی صاحب سے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ مزے کی بات ہے, 8 بجے اختیار ولی صاحب نے بالآخر ہمیں جوائن کر لیا ہے تقریباً 15 منٹ کے بعد. اختیار بھائی کا بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا. سینیٹر یار ہو گیا. اختیار ولی صاحب دیکھیں, آپ 15 منٹ لیٹ ہیں, پروگرام لائیو تھا, 38 منٹ کا یہ پروگرام ہونا ہے, 15 منٹ آپ آئے نہیں ہیں. پھر آپ نے کوئی ایک تعریف کرتے ہوئے اپنی قائدین کی, آپ نے 11 منٹ اس میں لگا دینے, 4 منٹ کی ایک بریک آ جانی ہے, پروگرام ختم ہو جانا ہے. جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی اینکر ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اینکر ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ آپ ادھر ادھر کے بولتے رہیں گے. مجھے ڈائریکٹ صرف یہ بتائیں کہ خواجہ آصف نے کہا کہ بہت سے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے فورن نیشنلٹی لے لی پرتگال کی, تو کیا ان بیوروکریٹس کے اب نام آئیں گے اور ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی, یا یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اب اس کے بعد ہم بھول جائیں؟ اختیار صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آپ کو بالکل آپ کی آواز ہے. تو میں نے جو میری آواز سوال, آپ تک پہنچ جی رہی آ ہے؟ گئی آپ کی آواز, آپ کی آواز. اب کون بےتاب ہے سننے کو, وہ کون بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے پرتگال کی نیشنلٹی لے لی؟ سر مجھے صرف اتنا پتا, میری آواز آپ تک پہنچ آپ رہی ہے؟ کی آواز آ رہی ہے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, میں اشتہار بھی نہیں چلنے دوں گا جب تک آپ پوری بات نہیں کریں گے. میری تنخواہ لیٹ ہو بھلے سے ہو, اس کا جواب مجھے یہ آپ چاہیے. کی مہربانی ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب نے جن باتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی, تو اٹس اے سیریس میٹر. پاکستان میں ایسے بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹی تو کرتے ہیں, نوکری یہاں پہ کرتے ہیں, لیکن وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اور اپنی سروسز کے بیچ میں جو ہے تو باہر اپنی جائیدادیں لے لیتے ہیں, وہاں پہ جا کے کوئی فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں, کوئی جو ہے جاگیریں بنا لیتے ہیں, کوئی وہاں پہ اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں, وہاں پہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ان کے کیریئر مجھے سب کا وغیرہ. پتہ ہے, مجھے تو تو میرے نام خیال میں چاہیے. جو بات انہوں نے کی ہے, اور وہ بات اب صرف وزیر اعظم شہباز شریف تک نہیں بلکہ یہ بات اب میاں نواز شریف تک بھی پہنچ چکی ہے, اور مجھے اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ نام کا بھی ذکر آئے گا اور کام کا بھی ذکر آئے گا. اور آپ کے خیال کون میں کون کتنے ہے لوگ یہ ہیں, چیز اب میرے کتنے خیال میں لوگ ہیں وہ اس میں, پردے میں نہیں رہ گئی ہے. کتنے لوگ ہیں اس میں لسٹ میں, یہ بتا دیں. میرے خیال میں جو میری نالج میں ہلکی پھلکی نالج میں بات ہے, تو اس میں کم و بیش اس طرح کے کوئی 2-3 درجن سے زائد لوگ تو ایسے ہیں جن کو مطلب جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھیں آگے اس میں کیا بات نکلتی ہے, اب کتنے کیا ایکچوئل ان کی ہمارے تعداد قانون کیا کے ہے, مطابق اور ان کو کس نے اریسٹ کیا جائے کیا گا؟ ہے. یہ قانون کے مطابق اریسٹ کرنا, نیب کی انکوائری کا ہونا, احتساب کا عمل ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن مینز کہ اس پہ بڑے اعلیٰ فورم پر, بڑے ذمہ دار فورم پر ڈسکشن بھی جاری ہے, اور اس پہ کچھ طریقہ کار بھی وضع کیا جا رہا ہے تو کہ اتنی دیر کیا تو ہونا چاہیے. ڈسکشن ہوگی قوم نا کو کہ بھی سارے مطمئن بڑے کرنا آرام ہوگا سے اس ملک سے نکل جائیں. اپنی. ہوں نہیں, خیر میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں رہا. میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی وہ ایک مناسب وقت پر ایک مناسب مسئلے کی طرف کی ہے, اور میرے خیال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مبشر لقمان صاحب کہ کرپشن میں ملوث لتھڑے ہوئے لوگ, چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں, چاہے میرا وہ سوال کچھ پولیٹیشنز اور ہے. ہوں, بیوروکریٹس ہوں, ایک منٹ جرنلسٹ ہوں, جج ہوں, جنرل ہوں. جی اپنا پولیٹیشن تو بیچارہ زیادہ
ڈیفینڈ ہی کر رہا ہوتا ہے اور 99% کو موقع بھی نہیں ملتا کرپشن کرنے کا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیوروکریٹ کو ہاتھ ڈالیں گے جس دن آپ, اس دن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, پوری دنیا دیکھنا چاہتی کہ کیا ہوتا ہے. آسان نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیوروکریسی ہماری ملک کی جو ہے, بیوروکریسی ہر ملک میں طاقتور ہوتی ہے, لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہمارے ملک میں زیادہ طاقتور ہے. آپ کے وزیر اعظم صاحب خود اپنے بیوروکریٹس پہ زیادہ رلائی کرتے ہیں. I mean, سچ تو یہی ہے. کیونکہ کامران مرزا, فیکٹ آف دا میٹر از کہ ابھی خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دی کچھ مہینے پہلے, آپ یاد کریں, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کروڑوں یونٹ ہمارے چوری ہوتے ہیں. تو انٹیریئر منسٹر بھی, وہ ایف آئی اے بھی ان کے انڈر, لیکن ایک یونٹ چوری کرنے والا جو ہے پکڑا نہیں گیا اس ملک میں. لوگوں کو اسی طرح جعلی بل آ رہے ہیں. Who's responsible؟ صاحب دیکھیے, چوری کرنے والا اگر رسپانسبل ہے تو چوری کروانے والے بھی رسپانسبل ہیں, اور جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں. ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون چوری کر رہا ہے. ایون ہمارے گلی محلوں میں سب کو پتا ہے کہ جی ساتھ والا چوری کر رہا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ بھی ہم پے کر رہے ہیں. یہ جو چوری کرتا ہے, یہ ہم سب پہ اس کی چوری تقسیم ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا, ہم پتہ نہیں ڈرتے ہیں, کیوں خاموش رہتے ہیں. اس میں لحاظ والی کون سی بات ہے؟ وہ تو میرے اور آپ کے سب کے پیسے چوری کر رہا ہوتا ہے. مگر جب اگر ڈائریکٹ وہ جیب سے نکالے تو اگر انٹیریئر منسٹر ہمیں نشاندہی کر رہا ہے اور وہ خود نہیں پکڑ رہا کسی کو, یا پکڑا نہیں جا رہا کوئی, تو ہم کس کے پاس واویلا کریں؟ انٹیریئر منسٹر کی جو جورسڈکشن ہے وہ میرے خیال کوئی 15 کلومیٹر پہ ہی ہے. تو 15 کلومیٹر کے اندر ایک چور پکڑ لیتے, ہمیں نظر تو آ جاتا. وہ بھی نہیں پکڑ رہے. وہ انہوں نے بھی کچھ 4-4-6 کام پکڑے ہوئے ہیں نا, تو 4-4-6 کام جو ہے نا, وہ پھر ماسٹر آف نن ہو جاتا ہے نا. بانٹے کام بانٹے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میرا انہوں نے اس لیے پکڑے تھے کہ وہ بانٹ کے آپ کو دے دیں. خدا کا خوف کریں اپنا. کامران صاحب کیا ہو گیا سر؟ جب تک آپ تقسیم نہیں کرو گے کام جو ہے, وہ کام کا اسٹینڈرڈ ختم ہو جائے گا, گر جائے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے حکومتوں. رضا ہارون صاحب, آپ نے سن لیا انڈیا کے ایئر چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا آپ وہی چائے پینا چاہیں گے جو وہ پی کے سٹیٹمنٹ دینا شروع ہو گئے تھے؟ کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہمارے بھی دماغ کرنا شروع ہو جائے. کیا کہیں گے ان کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر اکرم رئیس تھی بھائی. رضا ہارون صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں نے کہا انڈین ایئر چیف کا جو بیان آیا مضحکہ خیز قسم کا, میڈ ان بالی ووڈ بیان, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کنٹینیوشن آف کارٹون نیٹ ورک ہے جو انہوں نے شروع سے شروع کر رکھا ہے. اب ان کی نیوز ویلیو نہیں رہی نہیں, اور بالکل جو ان کی جو بےزتی ہو رہی ہے, سچی معنوں میں بےزتی ہو رہی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. کوئی تھوڑا آئسولیشن میں چلے جائیں, اپنا بیٹھ جائیں, ہائبرنیشن میں چلے جائیں. لیکن روزانہ وہ ایک ایسا بیان دیتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ مذاقیہ خیز ہوتا ہے, اور ذمہ دار لوگ افراد دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انجوائے کریں مبشر بھائی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی چائے کی پیالی پی رہے تھے, اور اس چائے کی پیالی میں تھا کیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھارت کو میرے خیال میں اتنی زیادہ شرمندگی اور ہزیمت میں نے اس سے پہلے کبھی ہوتے نہیں دیکھی, کہ جو اس سارے واقعے کا جو انہوں نے بیس بنایا تھا پہلگام, آج اتنے دن گزرنے کے باوجود اس کا ایک ثبوت, ایک رتی برابر ثبوت آج تک پاکستان کی طرف جو ہے وہ نہیں انگلی اٹھا سکے. یہ اور نتیجتاً جو پاکستان کی افواج نے پاکستان. کامران بھائی آپ سن رہے ہیں؟ سارے سن رہے ہیں آپ کی. اپنا آپ نے بس ان کو کاٹنا تھا کاٹ دیا. اختیار ولی صاحب, بڑی مہربانی ہے آپ کی. کمال یہ ہے کہ سندھ میں رہنے والے اور اسلام آباد میں رہنے والے آڈیو کی, کنیکشنز کی, انٹرنیٹ کی شکایت کر رہے ہیں, اور جو کوئٹہ میں موجود ہیں ان کا نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو بالکل صحیح آ رہا ہے. تو رضا صاحب, آپ پلیز اپنے پسماندہ صوبے بلوچستان سے کچھ سیکھیں اور اپنے وائی فائی کو ٹھیک کریں, اور کمپلینٹس نہ کریں. یہ بیوہ عورتوں والی کمپلینٹس ہے, یہ آپ مت کریں. ٹھیک ہے, اوکے, ڈن ہو گیا بھائی. ہاں, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے خواجہ آصف صاحب نے, کیا لوگوں کے نام آئیں گے؟ کیا ان کو سزا ہوگی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کا یہ آئیڈیا ہے اور ان کی یہ انکشاف ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو ذریعہ انہوں نے اپنایا, ڈیو ریسپیکٹ ٹو فیض صاحب, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, میں تو
ان کو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین گورنمنٹس میں رہ چکے ہیں. اس طرح کا بیان ان کو ٹویٹر پہ شاید نہیں دینا چاہیے تھا. بینگ رسپانسبل سینئر منسٹر ان کو یہ معاملہ باقاعدہ خط کے ذریعے آپ کو یا کیبنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور نام لینے چاہیے تھے اور کیبنٹ میں بات کرنا چاہیے تھا. جب کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر یہ پبلک نالج میں آنا چاہیے. اب یہ جرنلائزیشن کے اندر آپ بات کر دیں, اس کے بعد جو ہے یہ اب اس پہ ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہے, لوگ مختلف نام لے رہے ہیں, کہیں خواجہ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کے کسی بندے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی انہوں نے از خود جو ہے نا ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا کہ جس کو وہ ایمیکیبلی رائٹ فورم پہ اٹھاتے, رائٹ انداز میں اٹھاتے اور اس کے بعد یہ ہماری نالج میں آتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. کامران مرزا صاحب, میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل لاہور کی سیکیورٹی زیادہ بڑھا دی گئی ہے. 9 مئی کے 2 کیسز راحت بیکری اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ میں انسداد دہشت گردی. عدالت جو ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا, شاید سنا دیں کتنی دیر میں. تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس فیصلے میں؟ میرا خیال ہے فیصلے تو اب ایک ہی جیسے آ رہے ہیں اس وقت, وہی 10 سال اور اس سے ملتا جلتا لگتا ہے ایسے ہی, کیونکہ سٹینڈرڈ ایک رکھنا پڑے گا نا. آپ سٹینڈرڈ چینج تو نہیں کر سکتے اس میں. پھر اگر 2 عدالتیں اس سے پہلے یا 3 عدالتیں اس سے پہلے جو ہے وہ فیصلے کر چکی ہیں تو پھر آپ وہی, میرا خیال ہے وہی فالو. تو جناب اگر نیچے 10 سال آ رہے ہیں تو پھر بانی ہے پی ٹی آئی, تو پھر اب 25 سال تو قید ہوگی ان کو. پھر میں نہیں کہتا وہ, میں کسی دشمن کے مرنے کی بدعا بھی نہیں کرتا. یہ تو نہیں, دشمن میں نہیں کیس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنا کوئی بدخوئیوں کی بات نہیں کر رہا. میں کوئی انڈین ایئر چیف نہیں ہوں کہ میں ہوا میں باتیں کروں. میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں دو ٹوک. میرے لیڈر نے سیز فائر کر دیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ جب تک وہ جیل میں اس کے اگینسٹ بات نہیں کرنی. رائٹ. اختیار ولی صاحب, کتنی سزا ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ سر میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی سزا ہو رہی ہے, بٹ دس مچ آئی ایم شیور کہ دیکھیں 9 مئی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. مطلب یہ کوئی افسانوی کہانی, کوئی اس طرح کہانی نہیں تھی کہ کسی نے افسانہ لکھا تھا اور خیالی کوئی کسی کے عمران سسپینس ڈائجسٹ وہ والی کوئی سیریز کی کوئی افسانوی کردار ہو. نہیں, 9 مئی ہوا ہے, پاکستان میں ہوا, پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا, وہ حرکت ہوئی, وہ جسارت, ناپاک جسارت کی گئی جس کی دشمن جو ہے کئی دہائیوں سے پلاننگ کرتا آ رہا ہے, اور جب بھی اس نے کی اس کو منہ کی کھانی پڑی, اور گھر میں کچھ لوگوں نے وہ کام کر دکھایا, اور اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں نے میں پوچھا تو اس کتنی بات میں سزا ہو رہی ہے. مبشر سر لقمان آپ صاحب اپنا, بالکل, مجھے میں اتنی لمبی بات نہ بتائیں, مجھے میں بتائیں میں کتنے اس سال بارے ہو میں رہی ہے. کلیئر ہوں. سر وہ تو عدالت کی ڈسکریشن ہے نا, میں پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کیا اچھا, سناتی ہے, فیض لیکن حمید کو میں کتنی ہو اتنا رہی ہے؟ چلیں کلیئر مجھے ہوں یہ بتا کہ دیں. 9 مئی بانی ہوا پی ہے. ٹی آئی پہ آپ ڈر رہے ہیں, فیض حمید کا بتا دیں. جی فیض حمید کا. سر فیض حمید تو جو ہے وہ تو کورٹ مارشل وغیرہ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, اور کورٹ مارشل کی سزا اگر ملا لیں پلس دوسری ملا لیں تو وہ تو 20-25 سال سے, میں اٹس مائی, آپ اس کو اسسمنٹ کہہ لیں تو 20-25 سال سے زیادہ بنتی ہے میرے اندازے کے مطابق. اور بیری اور ملک دوسرے ریاض کا میں اس کیا بارے بن میں رہا ہے کلیئر ہوں کہ وہ بھی بتاتے چلیں جاتے جاتے. ملک ریاض اور بیریا. ملک ریاض جو ہے نا, وہ ملک ریاض اور بحریہ جو ہے وہ, ملک ریاض ہمیشہ اس نے اس ملک کی, اس کی تاریخ ہے, اس نے اس ملک کے بیوروکریٹس خریدے, اس نے کئی جرنیلوں کو, ریٹائرڈ جرنیلوں کو تنخواہوں پہ رکھا, انہوں نے صحافی خریدے, انہوں نے سیاستدان خریدے, لیکن اس بار میرے خیال میں اس کی دال گل نہیں رہی ہے اور بری طرح وہ پھنس چکا ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ ملک ریاض کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. جتنا اس نے اڑنا تھا, جتنا اس نے گندا کرنا تھا پاکستان کی سیاست میں اپنے گندے پیسے ڈال کے, تین ادوار جتنا تو اس میاں نے صاحب کے بھی سسٹم تھے کو آلودہ اس کے کیا, لیے. 3 ادوار تو میاں صاحب کے بھی گزرے, اس میں کتنے گندے ہوئے لوگ. میاں صاحب کے کسی دور میں وہ کبھی ہمارا بلو آئیڈ بیبی نہیں رہا ہے. تو وہ تھرائیو کیسے ہم نے کرتا کبھی رہا؟ اس کو کبھی اگر حکومت ساتھ نہ ہو تو کوئی تھرائیو کیسے مطلب کر سکتا ہے؟ پہلے ہو جاتا یہ ایکشن. دیکھیں, پہلے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک وقت بھی ہوتا ہے, موسم بھی ہوتا ہے, ماحول بھی ہوتا ہے. یہ جو
190 मिलियन पाउंड का केस था ना, मेरे ख्याल में वहां से उनकी कहानी शुरू हुई है, और वहां से फिर चीजें वन लीड्स टू अनदर, एक चीज दूसरे से कड़ी मिलती जाती है, जुड़ती जाती है, और बात आगे बढ़ती है। तो चीजें यहाँ तक अगर आ गई हैं, मेरे ख्याल में मलिक रियाज का केस जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। इख्तियार वली साहब, वहां आप से कोई वजीर आजम वापसी के लिए नहीं है। किस चीज की कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये बताएं मुझे पहले, ताकि मैं वो सवाल पूछूं। मैं ओवरऑल करता हूँ। ओवरऑल। तब मुझे बताएं कि चौधरी निसार को जब मिले तो उस दिन मेन्यू क्या था, वहां पे क्या खाया पिया गया, क्योंकि आपने खबर तो देनी नहीं मुझे, को मैं मेन्यू का ही पूछ लूं। वहां पर मुल्की सियासत भी डिस्कस हुई। क्या डिस्कस हुआ ये बताएं। चौधरी निसार वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बसात से ज्यादा बात लंबी बड़ी खबर मांग रहा हूं जो मैं आपसे, मुलाकात उनकी तज्जिया वन नहीं। ऑन वन हुई है। खबर दें, खबर, तज्जिया नहीं। सर खबर आपको मुफ्त में, सर खबर आपको मुफ्त में तो नहीं मिल सकती ना। तब आप मलिक रियाज बन गए हैं। अब आप खाने वाने का एहतमाम यानी अब आप मलिक रियाज बन गए हैं, अब आपके खिलाफ भी करें। कार्रवाई की जाए। मैं मलिक रियाज नहीं बना, लेकिन मैं मुबशिर लुकमान पार्ट 2 बनने की कोशिश कर रहा अच्छा हूँ, ठीक। इतना आप जरूर कह सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं ऑन अ कोई दावत सीरियस के नोट, फैक्ट ऑफ द मैटर दावत इज, करें, दावत पे बैठे दस्तरखान पे। ठीक है जी, मुनासिब बात है ये। रजा हारून और कामरान मुर्जा दोनों से मैंने एक सवाल करना है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने प्रीएम्बल में हैदर अली क्रिकेटर के मुतालिक बात की थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज रजा हारून के वो इल्ज़ाम सच्चा या झूठा है तो अभी अदालत बताएगी, मैं तो उसके ऊपर राय नहीं दे रहा, लेकिन हमें पता है बहुत से इल्ज़ामात गलत होते हैं। लेकिन इस मुल्क में सियासतदान जब गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनका कुछ नहीं होता। कोई और खुदा ना खास्ता को गलत खबर दे दे, गलत इल्ज़ाम लगा दे, तो उसके सारे आप लोग वैरी पड़ जाते हैं। और ये फैक्ट है कि सियासतदान बहुत झूठ बोलते हैं। आप सब लोग, यानी आपकी बरादरी में बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और अगर आपने इस बात का यकीन नहीं है तो किसी दिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख लें, पार्लियामेंट के अंदर बोला जाता है और उसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि जनाब एनीथिंग सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या तो या तो हम उस लॉ को बदलें या हर आदमी को पीका एक्ट के तहत हम पाबंद करें कि वो झूठ ना बोले, गलत ना बोले और आधी खबर ना दे। फिर भाई झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं लोग, झूठ पे यकीन करते हैं। अमूमन आप देखें कि आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, मैं तो कहता हूँ कि जिस बंदे को दीनी अहकामात का ही पास नहीं है कि झूठ बोलने को मना किया गया है, किसी को धोखा देने को मना किया गया है, उसको आप किस कानून का हवाला देंगे? ये हमारे दीनी तौर पे हमारे सच बोलना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए। आप पीका कानून क्या है? दूसरी बात ये, मैं एक बात और बताऊं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारी कौम सच सुनना भी नहीं चाहती है, कुछ भी झूठ भी रहती है कि उसको झूठ दिया जाए, बहलावी दी जाए, फुसलाया जाए, उसको ये वो गेम्स के पीरियड में रखा जाए, सीरियस बात ही ना की जाए। तो सच सुनने का हौसला भी हर एक में नहीं, मुश्किल भाई आप में भी नहीं, मुझ में भी नहीं। पूरा सच हम भी नहीं कह सकते, आपने प्रोग्राम का नाम रख लें खरा सच, बोल नहीं सकते आप, एक लिमिट ये आप जा सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी क्या बर्दाश्त कर सकती है, उतना ही सच बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ, झूठ से परहेज करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कानून की बात की, तो कानून तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको झूठ बोलने पे छूट देता हूँ मुश्किल भाई। तो सारी सब हर जगह पकड़ है उसकी, चाहे कानून हो, चाहे दीन हो, चाहे मजहब हो, आपका पकड़ है आपकी, चाहे समाज हो। कोई पकड़ नहीं है, लोगों का बेड़ा कर कोई था, पकड़ नहीं होती है। क्यों नहीं, वो कामरान यहाँ मुर्जा? वो आप और हमारा मसला ये है कि हम समझते हैं कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, बस यही हमारा, इसके अलावा भी बहुत हिसाब किताब होना है। तो या फिर आप लोग ये सियासत छोड़ दें, हम बाकी हिसाब किताब के ऊपर ही रहते हैं, फिर आप लोग ना करें, अदालतें भी बंद कर दें। हम कह देंगे बाद में हिसाब किताब होना है, आप क्यों अदालत में यहाँ पे सजा ज्यादा कर रहे हैं? सियासत करने दो, शाम के प्रोग्राम हल्के कर लो, ईमान से बहुत सुकून हो जाएगा। क्या कर लें? आप नहीं, शाम के जो प्रोग्राम अक्सर मीडिया चैनल्स पर होते हैं, जिन झूठी खबरों पे देखे ना, एक तो बशीर भाई होती है कोई खबर, कोई तस्दीक शुदा,
اس پہ بات کی جائے. ایک پتہ نہیں کوئی افواہ نکلتی ہے, کوئی ویل اگر کوئی بات کر دیتا ہے, کوئی ٹویٹ یار پوسٹ ایک آ جاتا ہے ڈیفینس کسی منسٹر نے خبر دی ہے, پورے 3 آپ گھنٹے اگر 4 ان کو گھنٹے ان دماغ کو کھا جائیں گے. چھوٹا سمجھ رہے ہیں, آپ کی اس پہ ہمت ہے. پھر تبصرہ میں تو بند نہیں ہے. سمجھتا خواجہ آصف ایک ڈیفینس منسٹر ہیں, سینئر منسٹر ہیں, میں کیسے کہہ دوں چھوٹے آدمی چھوٹی خبر دی ہے. اب رضا ہارون پیپلز پارٹی میں کہہ خواجہ سکتی ہے, آصف کا تھوڑی کہہ رہا ہوں, نہیں تو میں اور تو کس کا جنرلی کہہ ذکر رہے. کر رہا ہوں کہ حذیفہ رحمان نے جنرلی کہا ذکر تھا کر نا کہ آفر دی ہے, وہ بھی اپنا اسٹیٹ منسٹر ہے نا. اس سے پہلے محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ یہ اتنے کرو. بھائی میں کس کو کوٹ کروں پھر؟ کارٹون نیٹ ورک تو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اور آپ ہم لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں 7 سے لے کے 11 بجے تک. اگر آپ کو نہ لائیں تو ہم کیا چاہت فتح علی خان کو لے کے آئیں یہاں پہ؟ کم از کم انٹرٹین تو کرے گا لوگوں کو. خدا کی قسم میں تو کہہ رہا ہوں چاہت فتح خان کو لے کر آؤ, لوگ سمجھیں گے انٹرٹینمنٹ ہی سمجھتے ہیں نا ہمارے آپ کے پروگرام کو, اور کیا سمجھتے ہیں. کیوں کامران مرزا صاحب سن لیا آپ نے, آپ کو انہوں نے میں ایک کہاں پہ بات ملا اور کر دیا؟ دوں کامران بھائی سے, کامران بھائی کی رائے جاننا چاہوں گا. ایک ہاں زمانے کامران بھائی کو تو آپ نے ملا دیا چاہت فتح علی خان سے. جی خان صاحب بتائیے گا. ایسا ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے سوسائٹی کی جو ہے اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور وہی آپ کے پارلیمان میں وہی ریفلیکشن آئے کہ قانون قدرت ہے, کہیں پہ چلے جائیں گے عدالتوں میں چلے جائیں گے, اسی طرح سے آپ کو جو سوسائٹی میں جو کرپشن ہے وہی سیم جو ہے نا اسی پرسنٹیج کے ساتھ عدالتوں میں ملے گی, اسی پرسنٹیج کے ساتھ آپ کو اداروں میں ملے گی, اسی پرسنٹیج کے ساتھ آپ کو پارلیمان میں ملے گی. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو نا وہ دیگ کا ایک دانہ چکھا جاتا ہے, اس سے پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کیسی ہے. تو یہ سوسائٹی جو ہے ایک دیگ جیسی ہے, اس میں اگر سارے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں, اگر سارے سچ بولتے ہیں تو ہم بھی سچ بولتے ہیں. تو یہ اس طرح سے وہ ایز اے ہول جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو اس میں ایک امیونٹی دی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے. بعض اوقات ہم کوئی بات کرتے ہیں پارلیمان میں, اس کا ہمارے پاس گو کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی ہے جس طرح کورٹ آف لاء میں ریکوائرڈ ہوتی ہے, مگر وہ بات سچ ہوتی ہے. اس لیے جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے, اس کے پیچھے جو ہے لا میکرز نے کوئی وجہ رکھی ہوئی ہے, اور اس وجہ کی بنیاد پہ وہ پروٹیکشن ہے. ورنہ تو پھر کوئی بات پارلیمان کے اندر بھی نہیں آئے لیکن گی. پارلیمان میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک سابتون حالت میں آئے, میں یہی کہہ سکتا ہوں شرافت میں, اور میں کیا لفظ استعمال کروں, اور انہوں نے کہہ دیا 267 پائلٹ کے لائسنس جعلی ہیں, اور جبکہ وہ خبر غلط تھی. اب اس کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو گیا تو اس شخص کو پکڑ ہی نہ ہو. نہیں, وہ بہت بڑی غلطی تھی. نہیں اس کا تو وہ منسٹر تھے نا, اس منسٹر کو جو ہے نا وہ منسٹر غلطی کی نہیں تھی اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ اس نے No, that was not a غلطی. That was a crime. That was a criminal act. کیوں اختیار ولی صاحب؟ نکل گئے تھے, وہ کریز سے نکل گئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں سر, دیکھیں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے جہاز فٹ نہیں ہے, پاکستان کے پائلٹ فٹ نہیں ہے, ان کے سرٹیفکیٹ جعلی ہیں, تو یہ غلطی نہیں ہے, دیٹ واز پری پلانڈ. اور اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ کس کمپنی کو کس ملک کے جہازوں کو اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ دینی ہے, ان کو این او سی مل جائے, اور پی آئی اے جو ہے اس کا وہ مر جائے, کھپ جائے, وہ آتش ٹھیک ہے, نمرود یہ میں وہی پارٹی ہے جس نے 14 اور اگست کو بھی جلسہ پلان کیا ہوا ہے. اختیار ولی خان آپ کا بہت بہت شکریہ, رضا ہارون آپ کا, کامران مرزا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ سمجھ لیں 14 اگست ہو یا 23 مارچ ہو, یہ پاکستان کے نہیں, اس دن کوئی ہم اور چیز نہیں کر سکتے, صرف پاکستان ڈے ہی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی اور خیال ہے تو پھر چھوڑ دے پاکستان, جائے پاکستان سے باہر. میرا یہی پیغام ہے. اللہ حافظ.